السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب ان احکام پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 3963 باب اذا التقى المسلمان بسیفہما۔ یہ فتنوں کی نشست ہے، فتنوں کا بیان چل رہا ہے۔ فتنے کے زمانے میں دو مسلمان جب ایک دوسرے سے تلوار لے کر مدبھیڑ ہو جائیں، ملاقات کریں، تو دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار سے، دھاری دار آلے سے یا ہتھیار سے حملہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں دوزخی ہیں۔ حدثنا سوید بن سعید حدثنا مبارک بن سحیم عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلمین التقیا باسیافہما الا کان القاتل والمقتول فی النار۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جو کوئی دو مسلمان ایک دوسرے سے تلوار کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ آگے کی حدیث شریف میں ذکر آ رہا ہے کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا، ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پاتا ہے اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ کب؟ جبکہ اس نے قتل کو حرام سمجھ کر کیا ہو۔ اگر حرام کو حلال سمجھ کر کرے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، کفر پر ہی مرے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ البتہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ناحق قتل کرے اور اس کے قتل کو حرام سمجھ کر کرے تو وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا، البتہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پائے گا۔ قاتل جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے ارادے سے ہتھیار لے کر نکلا تھا، اگرچہ کہ اپنے ارادے میں وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ بھی قاتل کو بھڑکانے کا، اس کو غصے میں لانے کا سبب بنا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کسی مسلمان پر کوئی ہتھیار اٹھائے، حملہ کر بیٹھے، حملہ کرنے کے لیے آئے اور وہ مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس سے لڑے، اپنے دفاع میں لڑے، اور ایسی صورت میں قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا اگر مارا جائے تو صرف وہ جہنم میں جائے گا۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو دفاع کرے اور اپنا بچاؤ کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من قتل دون نفسہ فہو شہید، یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑنا، مدافعت کرنا، ڈیفنس کرنا یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی حملہ کرے تو اس کے حملے کو روکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3964 حدثنا احمد بن سنان حدثنا یزید بن ہارون عن سلیمان التیمی وسعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن الحسن عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ قالوا یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبہ۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مدبھیڑ ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہیں تو قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں دوزخ میں ہوتے ہیں، یعنی قاتل اور مقتول دونوں بھی دوزخ میں داخل ہونے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاتل ہے، قاتل دوزخ میں جائے گا، ایک مسلمان کا ناحق خون کرنے والا، قتل کرنے والا دوزخی ہے، دوزخ میں داخل ہوگا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ حالانکہ وہ تو قتل ہو چکا ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مقتول بھی جہنم میں جائے گا، تو مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب دونوں ہتھیار لے کر نکلے اپنے گھر سے تو جو قتل ہو گیا وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے ہتھیار لے کر نکلا تھا، اگرچہ کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا، مارا گیا، لیکن اس کی بھی نیت قتل کرنے کی تھی، قتل کے ارادے سے نکلا تھا، اسی لیے وہ بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا بندہ، ہاں اگر گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، گناہ کبیرہ کو مطلق گناہ کو، تو پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ جیسے ایک مومن کا ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا حرام ہے، اگر حرام کو حلال سمجھ کر کرے تو حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیا جائے گا۔ مطلق گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مسلمان کافر نہیں ہوگا، خارج از اسلام اس کو قرار نہیں دیا جائے گا۔ البتہ گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے ان کو جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3965 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن منصور عن ربعی بن حراش عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا المسلمان حمل احدهما على اخیہ السلاح فهما على جرف جہنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جب دو مسلمانوں میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھائے، اپنے بھائی کو ہتھیار لے کر اکسائے، ابھارے، تو وہ دونوں کے دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ پس جب ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کو قتل کر دیتا ہے تو دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جب دو مسلمان ہتھیار لے کر نکلیں، تلوار ہو، ریوالور ہو، یا جو بھی دھاری دار ہتھیار ہیں، قتل کرنے کے آلات ہیں، وہ لے کر نکلیں اور ایک دوسرے کو طیش میں لائیں، غصے میں لائیں، اور دونوں کے درمیان مدبھیڑ ہو۔ جب صرف تلوار لے کر نکلتے ہیں، ہتھیار لے کر نکلتے ہیں تو وہ جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، لیکن جب قتل کر دیتا ہے ایک شخص دوسرے کو تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ قاتل تو ظاہر بات ہے قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا، اور مقتول کیوں داخل ہوگا؟ اس لیے کہ جس کو قتل کر دیا گیا ہے وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار، دھاری دار ہتھیار لے کر نکلا تھا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ حدیث نمبر 3966 حدثنا سوید بن سعید حدثنا مروان بن معاویۃ عن عبد الحکم السدوسی حدثنا شہر بن حوشب عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پاس بدترین درجے والا وہ بندہ ہوگا جس نے اپنے غیر کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔
یعنی قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین بندہ وہ ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کیا، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا۔ تو یہاں پر اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دوسرے کی دنیا کی خاطر، یعنی اپنے دوست یا کسی بھی شخص کو دنیا دلانے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آرائش سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے جو اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے اور دوسرے کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے، ایسا شخص اللہ کے پاس قیامت کے دن بدترین شخص کہلائے گا کہ اس کی آخرت دوسرے کی دنیا کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو گئی، کیونکہ دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرنا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہیے، چہ جائے کہ دوسرے کی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کی جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا رہیں اور شرعی احکام اور اسلامی نقطہ نظر کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اگر کوئی دنیاوی کام اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت ہماری اگر بگڑ سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، تو اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا تو یہ چند روزہ ہے، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ دار القرار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں کی زندگی ہے۔ اس کی فکر کرتے ہوئے اس کو آباد کرنے کی اور اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی ہر ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 3927، باب کف اللسان فی الفتنۃ، فتنے کے زمانے میں زبان کو روکنے کا بیان۔ جب نت نئے فتنے برپا ہونے لگے، رونما ہونے لگے، چاہے عقیدے کا فتنہ ہو، فرقوں کے فتنے ہیں، مسالک کے فتنے ہیں، ایسے زمانے میں زبان پر بھی قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آگے جیسا کہ اب اس حدیث شریف میں آئے گا کہ فتنے کے زمانے میں زبان کھولنا یہ تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو شرعی احکام کے خلاف ہو یا اسلامی اصول سے ٹکراتی ہو، جس کی وجہ سے فتنے کو اور مزید ترقی ملے، ہوا ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تلوار چلانے سے زیادہ خطرناک زبان کا استعمال ہے۔ فتنے کے زمانے میں زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ کے پاس قابل مواخذہ ہو۔ حدیث نمبر 3967، حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجماحی حدثنا حماد بن سلمۃ عن لیث عن طاؤس عن زیاد سیمی کوش عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتنة تستنظف العرب قتلاها فی النار اللسان فیہا اشد من وقع السیف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فتنہ برپا ہوگا جو پورے عرب کو گھیر لے گا، اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے، قتلہا فی النار، اس میں قتل کرنے والے، قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس میں زبان تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، تلوار کے استعمال سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک فتنہ ہوگا جو پورے عرب کو گھیر لے گا، سارا عرب اس فتنے کی زد میں آئے گا، اور اس فتنے میں قتل ہونے والے یا قتل کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور فتنے میں زبان کھولنا یہ تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ کبھی فتنے کے زمانے میں زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی وجہ سے فتنے کو مزید ترقی ہو سکتی ہو یا فتنہ پرور لوگوں کو موقع مل سکتا ہو، تو جس کی وجہ سے یعنی زبان کھولنے کی وجہ سے نقصانات پہنچنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے فتنے کے زمانے میں زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ زبان سے کوئی باطل یا ناحق بات نہ نکل سکے۔ اور اگر فتنے کے زمانے میں جیسے عقیدے وغیرہ نت نئے عقیدے گھڑنے لگے لوگ، اور مختلف مسائل اگر پیش آئیں جہاں حق بات بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر
حق بات بولنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کہیں نافرمانی ہو رہی ہو اللہ کی یا شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہو اور وہاں پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ یعنی اگر کوئی برائی دیکھے، تم میں سے کوئی اگر برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اگر ہاتھ سے روکنے کا پاور نہ ہو، طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرنا چاہیے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی اگر طاقت نہ ہو، یعنی فتنے کا ڈر ہو وہاں پر یا لوگ نہ مانیں گے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو کم سے کم دل سے برا جاننا چاہیے۔ یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم برائی کو دیکھ کر دل میں تو اس کو برا سمجھنا چاہیے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت اہم چیز ہے۔ یہ ہاتھ سے روکنے کا پاور جن کو حاصل ہے، جیسے والدین ہیں اپنی اولاد کو روک سکتے ہیں، مرشد ہیں اپنے مریدین کو روک سکتے ہیں، اور جو حاکم ہیں وہ اپنے محکوم یعنی بادشاہ وقت ہے وہ رعایا کو اپنے پاور سے اپنی طاقت سے گناہوں سے باز رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سلاطین وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکرات یعنی برائیوں پر کنٹرول کریں اور لوگوں کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے زبان سے روکنا، وعظ و نصیحت کے ذریعے، تقریر کے ذریعے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کو برائیوں سے باز رکھیں، معاشرے میں جو نت نئی خرابیاں اور فتنے رونما ہو رہے ہیں ان کی طرف متوجہ کر کے ان کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی تلقین کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور دل سے برا جاننا یہ عوام الناس کا کام ہے، جو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں اور زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم برائی کو دیکھ کر دل سے اس کو برا سمجھیں، یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ حدیث نمبر 3968 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البیلمانی عن ابیہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الفتن فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فتنوں سے بچو، کیونکہ اس میں زبان تلوار کی دھار کی طرح ہے۔ جب نئے نئے فتنے برپا ہونے لگیں، فتنوں کا زمانہ آ جائے تو فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، دوری اختیار کرو، اور زبان بھی مت کھولو۔ فتنوں میں تلوار چلانا، ہتھیار اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے، زبان کا بھی استعمال کرنے سے گریز کرو، دوری اختیار کرو، کیونکہ کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں خون خرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ گمراہی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فتنے کے زمانے میں اپنی زبان اور ہاتھ دونوں کو بھی قابو میں رکھو، دونوں پر کنٹرول کرو، اور فتنے میں خود بھی واقع ہونے سے بچو اور دوسروں کو بھی فتنے میں واقع ہونے سے بچاؤ۔ حدیث نمبر 3969 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن بشیر حدثنا محمد بن عمرو حدثني ابی عن ابیہ علقمۃ بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له علقمۃ ان لك رحما وان لك حقا وانی رأیتک تدخل على هؤلاء الامراء وتتکلم عندهم بما شاء الله ان تتکلم به وانی سمعت بلال بن الحارث المزنی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما يظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ عز وجل له بها رضوانہ الى یوم القیامۃ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَانْظُرْ وَيْحَكَ مَاذَا تَقُولُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ فَرُبَّ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہم سے بیان کیا، ہم کو محمد بن بشر نے بیان کیا، محمد بن عمرو نے ہم سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد علقمہ بن وقاص سے روایت کی، فرمایا کہ ان کے پاس سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو بزرگی والے تھے، شرافت والے تھے، ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا، تو علقمہ نے ان سے کہا
یقیناً تمہارے سے میری رشتہ داری ہے اور یقیناً تمہارا مجھ پر حق بھی ہے، یعنی رشتہ داری بھی ہے اور ایک حق بھی ہے، اور یقیناً میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم بادشاہان وقت کے پاس آتے جاتے ہو اور ان کے پاس جو چاہے گفتگو کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جو چاہے تم وہ ان کے پاس بیان کرتے ہو، واعظ و نصیحت کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، بادشاہان وقت کے پاس تمہارا آنا جانا ہے۔ اور یقیناً میں نے بلال بن حارث سے مزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سے ایک ضرور اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کا کیا مرتبہ ہے، کہ اس بات کی وجہ سے اس کو کیا درجہ ملے گا، بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی وجہ سے قیامت کے دن تک اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے۔ اور یقیناً تم میں سے ایک اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا وبال ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ اس پر اس کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن تک، اس سے ملاقات کے دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ علقمہ نے فرمایا، پس تم دیکھو، تم افسوس ہے تم پر، یعنی یہ کلمہ دعائیہ جملہ بھی کے طور پر بھی عرب استعمال کرتے تھے کہ اچھی طرح غور کرو، کچھ بولنے سے پہلے سوچ لو، غور و فکر کرو، بولنا چاہیے یا نہیں، جو بات کہہ رہے ہو اس سے پہلے اچھی طرح غور کر لو، کیا بول رہے ہو اور کیا بات کر رہے ہو۔ بسا اوقات کلام کرنا مجھے اس وجہ سے بھی روک دیتا ہے کلام کرنے سے کہ میں نے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے جو یہ حدیث سنی ہے، اس کی وجہ سے میں گفتگو کرنے سے احتیاط کرتا ہوں، خاموش رہتا ہوں۔ کبھی میرے لیے رکاوٹ گفتگو سے یہ حدیث شریف ہے کہ کوئی بات اگر اللہ کی ناراضگی کی زبان سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے بندے کے نامہ اعمال میں اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، اسی لیے گفتگو کرنے سے پہلے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث شریف میں علقمہ بن وقاص فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ان کے رشتہ دار بھی تھے اور مقام و مرتبے والے تھے، بادشاہان وقت، سلاطین وقت کے پاس ان کا آنا جانا تھا، بلا روک ٹوک وہ بادشاہان وقت کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کو گفتگو کرنے کی بھی اجازت تھی، تو آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث شریف سنی ہے، وہ تم کو سنا دیتا ہوں، ذہن میں رکھو کہ زبان پر قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، زبان کو محفوظ رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو جہنم میں جاتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ان کو جہنم میں پہنچاتی ہیں، جیسا کہ آگے حدیث شریف میں آئے گا۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے، چاہے بادشاہان وقت کے سامنے ہو یا عوام کے سامنے، کہ بندہ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بندے کو اندازہ نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی اس گفتگو، تقریر، واعظ و نصیحت، درس کی وجہ سے اس کا کیا درجہ اللہ کے پاس لکھا گیا ہے، بلند ہوا ہے، اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب بات سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پا لیتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کے اپنی خوشنودی لکھ دیتا ہے، اور پھر جب قیامت کے دن بندہ اسے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور کبھی بندے کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور بندہ بے خیالی میں، بے شعوری میں ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں رہتا کہ میری زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور غافل رہتا ہے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی
آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار لا یعنی فضول گفتگو چھوڑ دے، کہے تو کوئی بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسلام کی خوبی کا مطلب مفتی صاحب کہ اسلام میں سب سے اہم اور خوبی والی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ زبان کی وجہ سے ہی انسان آفتوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے زینت کی چیز کیا ہے؟ زبان پر قابو رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا، اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جائے۔ اسی لیے زیادہ گفتگو کرنے کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ من صمت نجا کہا گیا کہ جو سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کیا، وہ نجات پایا۔ خاموش رہنا بیکار گفتگو کرنے سے بہتر ہے، اور اچھی گفتگو اگر کوئی کر سکتا ہے، زبان سے خیر کا کلمہ نکال سکتا ہے تو اس کو گفتگو کرنا چاہیے، ورنہ خاموشی ہی بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے، گرفت سے محفوظ رہیں۔ ممکن ہے زبان سے انسان کے کبھی کوئی گناہ کا کلمہ نکل جائے، یا گالی گلوچ نکل جائے، یا کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ مستحق قرار پائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عتاب اور غضب کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3970 حدثنا ابو یوسف السیدلانی محمد بن احمد الرقی حدثنا محمد بن سلمۃ عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ لا يرى بها بأسا فیہوی بها فی نار جہنم 70 خریفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً آدمی ضرور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہتا ہے جس میں وہ کوئی گناہ نہیں سمجھتا، کوئی بات کہتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، اس کو معمولی سمجھتا ہے، بس وہ اس کلمے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی انجانے میں، کبھی غفلت میں انسان کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، ایسا کلمہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور بندہ معمولی سمجھتا ہے، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں سمجھتا ہے، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں 70 سال تک اس کو پھینک دیا جائے گا، وہ 70 سال تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا، جہنم کی تہ میں اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو اس حدیث شریف میں بھی بتلانا مقصد یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے انسان آفتوں کا شکار ہوتا ہے، انسان پر جو آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ زبان کی وجہ سے آتی ہے، اسی لیے زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی احکام اور احادیث شریفہ کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اگر زبان کھولے تو کوئی خیر کا کلمہ کہے، دین کی بات کرے، قرآن اور حدیث کی بات کرے اور صحابہ کی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ زبان کھولنے کی صورت میں، گفتگو کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ غفلت کی حالت میں یا لاپرواہی کی صورت میں کبھی بندے کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو، تو نتیجے میں بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اسی لیے زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، بات اگر کرے تو بھلی بات کرے، نیکی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، دین اور اسلام کی بات کرے، اور کوئی دنیاوی بیکار گفتگو نہ کرے۔ حدیث نمبر 3971 حدثنا ابو بکر حدثنا ابو الاحوص عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ جو کوئی اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو مومن ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے پر یقین رکھتا ہے، جواب دہی کا جس کے پاس تصور ہے، اس کو
بھلی بات کہنا چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کرنا چاہیے؟ زبان کھولے تو خیر نکلنا چاہیے، اس کی زبان سے نیکی کی، بھلائی کی، خیر کی بات ہونا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مومن اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ حدیث نمبر 3972، حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامری ان سفیان بن عبد اللہ ثقفی قال قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به قال قل ربی اللہ ثم استقم قلت یا رسول اللہ ما اکثر ما تخاف علی فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا۔ محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عامری سے روایت ہے کہ سفیان بن عبداللہ ثقفی نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ربی اللہ کہو، یعنی میرا رب اللہ ہے کہو، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ پر اکثر کس چیز کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے؟ تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان تھامی، لی ہاتھ میں لی، پھر فرمایا اس کا، یعنی مجھے سب سے زیادہ خدشہ خطرہ زبان کا ہے کہ انسان زبان کی وجہ سے ہی جنت میں جاتا ہے اور زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ حدیث شریف انتہائی جامع ہے کہ سفیان بن عبداللہ ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے آپ ایک ایسی بات بتائیے کہ بس میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، پھر اس بات پر تم ثابت قدم رہو، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یہی حدیث شریف مسلم میں اور دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دین اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، بہت سارے احکام پر عمل کرنا یا ان کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا مشکل ہے، آپ مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیے کہ مجھے پھر آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے اور کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک ایسی بات بتائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور کسی کا محتاج نہ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمنت باللہ کہو اور اس پر ثابت قدم رہو، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا یہ کہو، پھر ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرو، یعنی دین اسلام کے تمام احکام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ۔ استقامت یہ ایک اہم چیز ہے، شریعت کا مطالبہ بھی، اللہ کا مطالبہ بھی بندوں سے استقامت کا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کوئی چیز نہیں ہے، کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ اسلام کے احکام پر، شریعت کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور پابندی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے، بلکہ کرامت سے بھی بڑا درجہ استقامت کا ہے۔ جیسا کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس غرض سے کہ آپ کی کرامتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے، آپ صاحب کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ جب اس نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے کرامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور غالباً جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً 40 دن حضرت کی خدمت میں وہ شخص حاضر رہا، موجود رہا، لیکن 40 دن کے عرصے میں کبھی کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ 40 دن کے بعد جب وہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا، تو اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کی کرامتوں کا شہرہ سنا تھا، آپ کی کرامتوں کی شہرت تھی، میں خود اپنی آنکھوں سے آپ کی کرامتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن 40 دن کے دوران کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے 40 دن کے عرصے میں کبھی مجھے کوئی فرض ترک کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم نے مجھے سنتوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم نے مجھے مستحبات کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے
کہ بندہ استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا رہے، یہی استقامت ہے۔ اور اس کا درجہ کرامت سے بھی بڑا ہے کہ بندے سے فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، مستحبات اور سنن تک نہیں چھوٹنا چاہیے، یہی استقامت ہے اور شریعت کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اور اس حدیث شریف کا مکمل نمونہ بزرگان دین کی تاریخ اور ان کی حیات میں ہم کو ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو وضو کرانے کے لیے کہا، وضو کرانے کا حکم دیا، تو مرید ان کو وضو کرا رہے تھے اور مرید داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے۔ تو آپ نے اس حالت میں بھی، جبکہ غشی طاری ہو رہی تھی اور انتقال کا وقت قریب تھا آپ نے مرید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی کا خلال کروایا اور کہا کہ تم داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے، جبکہ خلال کرنا سنت ہے۔ تو بہرحال بزرگان دین اپنی زندگی میں اسلامی احکام کو مکمل طور پر نافذ کرتے تھے۔ فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، مستحبات اور سنتوں کا بھی وہ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ انتقال کا وقت قریب ہے تب بھی کوئی سنت ان سے نہیں چھوٹتی تھی۔ تو استقامت یہی ہے کہ ایک مومن اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، سنتوں کو ترک نہ کرے۔ پھر دوسری بات اس حدیث شریف میں جو بتائی گئی، اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خطرہ ہے، یعنی میرے اعضاء میں سے کون سا عضو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ جب انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا، یعنی زبان کی حفاظت اہم چیز ہے۔ اسی لیے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کی زبان سے اس کے دیگر اعضاء درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر جو آفتیں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے، اسی لیے تم ثابت قدمی کے ساتھ رہو، درست رہو۔ زبان اگر درست رہے گی تو پورے انسان کے اعضاء درست رہیں گے۔ جیسے اگر کوئی زبان سے گالی دیتا ہے تو گالی جس کو دی جاتی ہے وہ زبان سے بدلہ نہیں لیتا، لیکن انسان کو مارتا ہے، دوسرے اعضاء کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی لیے دیگر اعضاء بھی انسان کی زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اپنی زبان، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ تمہاری وجہ سے سب کی شامت آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ زبان یہ اہم چیز ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ، یعنی جو اپنی زبان کو محفوظ رکھے، زبان کی حفاظت کرے اور حرام کاری سے، زنا سے، بدکاری سے بچے، تو ایسے شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ یہ حدیث انتہائی جامع ہے اور اس حدیث شریف میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، یعنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سرکش بادشاہ بھی ان کو ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکا۔ حدیث نمبر 3973۔ اس حدیث مبارک میں جو بات بتائی جا رہی ہے، زبان کی حفاظت کیے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو جیسا آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان زبان سے کچھ ایسے کلمات یا کچھ ایسے الفاظ سامنے والے کے لیے کہہ دے یا وہ زبان سے نکل جائے تو اس سے ہمیشہ کے لیے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، یا تعلقات میں فرق آ جاتا ہے، یا دوستی ختم ہو جاتی ہے، یا لڑائی جھگڑے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مختصر بات کیا یہ ہے مفتی صاحب اس حدیث مبارک میں کہ زبان کی حفاظت کیے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔ جی، زبان کی حفاظت اہم چیز ہے، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ بھی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے، خطرناک ہے، اور
اسی کی حفاظت کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اور کیونکہ زبان ہی کے کہنے سے سب چیزوں کا دار و مدار ہے۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوتا ہے، تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے مومن ہونے کا اعتبار عوام الناس کے پاس زبان سے کہنے پر ہوگا۔ کفر کا، ایمان کا، عقیدے کا، ہر چیز کا اعتبار زبان ہی سے ہے۔ ظاہری اعتبار سے زبان کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اسی لیے زبان کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی گئی اور اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ زبان کھولے تو خیر کی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، ورنہ زبان ہی نہ کھولے، خاموش رہے، یہ بہتر ہے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان کھولے تو بھلی بات کہے، ورنہ خاموشی اختیار کر لے۔ حدیث نمبر 3973، حدثنا محمد بن ابی عمر العدنی حدثنا عبداللہ بن معاذ عن معمر عن عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فاصبحت يوما قریبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عظيما وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، پس ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اس حال میں کہ ہم چل رہے تھے۔ دوران سفر چلنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر آپ عرض کیے، پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے، بڑی اہم چیز طلب کی ہے، اور یقیناً وہ آسان ہے ان لوگوں پر جن پر اللہ اس کو آسان کر دے۔ بہت عظیم سوال ہے تمہارا، یہ بہت اہم چیز پوچھے، اور یہ آسان نہیں ہے، لیکن ان لوگوں پر جن پر اللہ آسان کر دے، ان چیزوں کو اختیار کرنا، ان اعمال کو اختیار کرنا اور اس راستے پر چلنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا تھا کہ آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور رہوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی وحدانیت اللہ کی بیان کرو، اللہ کو ایک مانو، اسی کو عبادت کا مستحق سمجھو، اور اس کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز قائم کرو۔ نماز ادا نہیں کرنا ہے بلکہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کے تمام حقوق اور شرائط کے ساتھ نماز کو پورا کرو۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کی تعریف فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور فرائض کا درجہ ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان اعمال کو اختیار کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، خیر کے دروازے کیا ہیں؟ نیکی کے دروازے،
روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جہنم سے بھی ڈھال ہے۔ جنہ کے معنی ڈھال کے آتے ہیں، روزہ ڈھال ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہوں سے باز رہتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ بندے کو جہنم میں داخل ہونے سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور صدقہ، خیرات، زکوٰۃ گناہ کو بجھا دیتا ہے، جیسا کہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ اور دیگر روایتوں میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر بندے سے ناراض ہو، بندہ خیر خیرات کرے، صدقہ دے، کسی غریب کی مدد کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور صدقے کے بارے میں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی صدقہ، خیر خیرات گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی خیرات کرنے سے، کسی غریب کی، مسکین کی مدد کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور آدمی کا رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھنا، یہ بھی خیر کے ابواب، خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یعنی جب سب لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، گہری نیند میں ہوتے ہیں، ایسے وقت اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار، وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک تلاوت فرمائی، جزاء بما كانوا يعملون، تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربہم۔ اوپر ذکر ہے جو متقی پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے نہیں کتراتے، اور ان کے بدن بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ عبادت کے لیے، تہجد کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یدعون ربہم، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، خوفاً و طمعاً، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے خوشخبری بیان کرتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے، ایسے بندوں کے لیے جو رات کے وقت نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، کوئی نفس نہیں جانتا۔ جیسا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آیا ہے کہ یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ آج تک ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں ہیں وہ جنت کی کہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور آج تک کسی کے کان سنے بھی نہیں، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں ان نعمتوں کا خیال گزرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جنت میں، اہل ایمان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ دیکھنا اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ ویسی آسائش، ویسی راحت، ویسا آرام اور ویسی اعلیٰ درجے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ یہ بدلے کے طور پر ہوگا، ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بہترین بدلہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ لہذا رات میں اٹھ کر عبادت کرنا، تہجد ادا کرنا، رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور کیونکہ رات کی عبادت ریاکاری سے دور ہوتی ہے، دن میں عبادت جب کرتے ہیں تو اس میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب رات میں عبادت کرتا ہے تو سب خواب غفلت میں ہوتے ہیں، دیکھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا، تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، بلکہ خالص اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے رات کی عبادت ریاکاری کے شائبے سے دور ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا میں تم کو اصل معاملے اور اس کے ستون اور اس کی چوٹی کی خبر نہ دوں؟
یعنی تمام اعمال کی جو اصل ہے اور چوٹی ہے اور خلاصہ ہے، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ وہ جہاد ہے۔ جہاد یہ تمام اعمال کی اصل ہے۔ جہاد سے مراد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام سے تو جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا، نفس کی مخالفت کرنا، نفس کے خواہشات کو کچلنا یہ جہاد اکبر ہے۔ کسی غزوے سے، کسی جنگ سے واپسی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس سے جہاد کرنا، نفس کا مقابلہ کرنا، نفس کی خواہشات کو ختم کرنا، کچل دینا ہی جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر، نفس سے جہاد کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جہاد اصغر میں میدان جنگ میں دشمن سامنے ہوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، اور جہاد اکبر نفس چھپا ہوا ہے اور اس کے مکر و فریب سے واقف ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نفس کبھی برائی کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے، شر کو خیر کی شکل میں پیش کر کے انسان کو ابھارتا ہے۔ اسی لیے نفس کی دسیسہ کاریوں سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے مکر و فریب سے واقف ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صوفیہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نفس کا تزکیہ کرتے اور نفس کی مخالفت کر کے نفس کو برے اعمال سے، برے صفات سے پاک کر کے نفس کا تحلیہ کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے۔ یہ اہم اور بنیادی چیز ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسانوں کے دلوں میں، نفسوں میں جو برے خواہشات ہیں ان کو پاک کیا جائے، نفسانی خواہشات کا خاتمہ کیا جائے اور نفسانی خواہشات کو شریعت کے مطابق کیا جائے۔ یہاں پر جہاد سے مراد دشمنان اسلام سے اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جہاد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس سے جہاد کرنا، کیونکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جان کے ذریعے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا، مال کے ذریعے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا۔ تو جو لوگ مال کے ذریعے جہاد کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو مال کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے، اور جو جان کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں، جیسے اگر اسلامی مملکت ہو، سلطنت ہو اور جہاد کے تمام شرائط پائے جائیں، دشمنان اسلام کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جائے اور اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے، ان کو واقف کروایا جائے، اس کے باوجود نہ مانیں، لڑنے کے درپے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان سے جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ اور جہاد کے معنی قتل و غارت گیری کے نہیں ہیں، لڑنے جھگڑنے کے نہیں ہیں، بلکہ دفاع کرنے کے ہیں۔ جہاد میں ایک شعبہ ہے جہاد کا قتال، اسی لیے محدثین کرام اپنی کتابوں میں جہاد کے بیان میں کتاب القتال کے نام سے بھی عنوان قائم کرتے ہیں کہ دعوت دین کی جب پیش کی جائے اور اس کے باوجود دشمنان اسلام نہ مانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان سے جہاد کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کی اصل کی خبر نہ دوں؟ یہ سب چیزیں ضمنی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کی اصل کی خبر نہ دوں؟ یعنی جو عبادات ہیں، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان سب کے ساتھ ایک اہم چیز کیا ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے کہ اور اہم چیز، اصل چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو تھاما اور فرمایا تم اپنے آپ پر اس کو روکے رکھو، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ ایمان لاتا ہے بندہ تو زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں زبان کا استعمال ہے، روزہ بھی رکھتا ہے تو اس میں بھی زبان کا استعمال ہے کہ زبان سے نیت کرتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو زکوٰۃ میں بھی نیت کرنا شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے، اور حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونا چاہتا ہے، احرام باندھتا ہے تو نیت کرنا شرط ہے۔ ایسے ہی ہر چیز میں زبان کا دخل ہے، عمل دخل ہے،
اس لیے زبان کھولنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لو، سوچ لو، جو بات بولنا ہے وہی بات بولو اور جو نہیں بولنا ہے وہ مت بولو۔ قلت، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری باتوں کا بھی ہم سے مواخذہ ہوتا ہے؟ یعنی ہم زبان کھولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو کیا اس کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تمہارا بھلا ہو، یعنی تم اتنے بھولے بھالے ہو، کیا تم کو نہیں معلوم کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی گراتی ہیں؟ یعنی بہت سارے لوگ جو جہنم میں جاتے ہیں وہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ جہنم میں داخل ہونے کا اکثر سبب انسان کی زبان ہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، خدا نخواستہ زبان سے کفر کا کلمہ نکالتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، دوبارہ اسلام مسلمان نہیں ہوتا، مر جاتا ہے کفر پر، تو جہنم میں جاتا ہے۔ یا کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کہیں فتنے کا سبب بنتا ہے، کہیں فتنے کو ترقی دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ سب انسان کی زبان کی لائی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ زبان ہی کی وجہ سے آفت آتی ہے اور زبان ہی کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اور کامیابی اور عزت کا بھی مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ زبان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر جہنم میں پہنچانے والی چیز زبان ہی ہے۔ لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ ان کی زبان کی نکلی ہوئی گفتگو کی وجہ سے۔ کبھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں زبان سے، کبھی شریعت کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی رائے کی آزادی کے عنوان سے کبھی پردے پر اعتراض کیا جاتا ہے، حجاب پر، کبھی کثرت ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں، نتیجے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہوئے وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے زبان ایک اہم چیز ہے، اس کی اگر حفاظت ہو تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے اور کچھ نہیں، بس زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی اگر ضمانت دے، عہد کر لے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے لیے جنت یقینی ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حدیث نمبر 3974۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن یزید بن خنیس المکی قال سمعت سعید بن حسان المخزومی قال حدثتنی ام صالح عن صفیۃ بنت شیبۃ عن ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وذکر الا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وذکر اللہ عز وجل۔ ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کلام اس پر وبال ہے، اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے، مگر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کرنا، یہ اس کے فائدے کی چیز ہے۔ البتہ اس سے ہٹ کر جو بھی وہ بات کرے گا، لا یعنی فضول گفتگو کرے گا، دنیاوی باتیں کرے گا، تو وہ ان دنیاوی گفتگو کا، بیکار باتوں کا وبال اس پر ہوگا اور اس کا انجام وہ چکھے گا، اس کا مزہ چکھے گا۔ انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی گفتگو اس کے لیے الٹا وبال جان ہوگی۔ البتہ کوئی بھلائی کا حکم دے اپنی زبان سے، کسی کو برائی سے روکے اور اپنی زبان سے اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کرے، تو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اب یہ درس و تدریس ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ کسی کو قرآن کی تعلیم دینا، حدیث شریف کا درس دینا، فقہی مسائل بتانا اور لوگوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کی رہنمائی کرنا، دینی اعتبار سے جب لوگ سوالات کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، تو ان کو اسلامی احکام سے واقف کروانا، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہے۔
تو یہ چیزیں انسان کے کام آنے والی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی وہ گفتگو کرے گا لا یعنی فضول بیکار باتیں، جیسے عام طور پر آج کل ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں نیوز سن کر مختلف ممالک کے بارے میں، مختلف شخصیتوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ اتنا وقت ہے ان کے پاس، اتنی فرصت ہے کہ پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پر لوگوں کی نشستیں ہوتی ہیں، ہوٹلوں میں گفتگو ہوتی ہے، چبوتروں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کل مساجد بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں، فلاں کے بارے میں، خاندان کے لوگوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، اور مختلف ممالک کے بارے میں، مختلف شخصیتوں کے بارے میں، لیڈروں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ یہ سب بیکار اور فضول گفتگو ہے۔ بجائے اس کے انسان اگر اپنا یہی وقت اگر اللہ کی عبادت میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، تبلیغ دین میں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے اگر صرف کرے تو یہی اوقات اس کے انتہائی قیمتی ہوں گے اور اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے زبان نہ کھولے، خاموش رہے، جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے اور یہ روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، اس کے باوجود خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، وہاں بولے، زبان سے منع کرے، روکے، اس کے باوجود نہ روکیں تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ لا یعنی فضول بیکار گفتگو کرنے سے پرہیز کرے۔ حدیث نمبر 3975، حدثنا علی بن محمد حدثنا خالی یعلی عن الاعمش عن ابراہیم عن ابی الشعثاء قال قیل لابن عمر انا ندخل على امرائنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غیرہ قال كنا نعد ذلك على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفاق۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا یقیناً ہم ہمارے عمراء، سلاطین، بادشاہان وقت کے پاس داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں اور ایک بات کہتے ہیں، پس جب وہاں سے ہم نکلتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے ہم نے جو بات کہی تھی، جب بادشاہ کے دربار سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی دوسری بات کہتے ہیں، اس کے خلاف بات کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نفاق شمار کرتے تھے کہ ظاہر میں ایک، باطن میں ایک، سامنے ایک بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے غیاب میں ایک بات کی جا رہی ہے۔ تو بادشاہان وقت کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل جہاد قرار دیا گیا، سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد، سب سے اہم چیز۔ ظالم بادشاہ کے ظلم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر، اس کے خطرے سے ڈرے بغیر حق بات کہہ دینا چاہیے، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ بادشاہان وقت کے سامنے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، چاپلوسی کے لیے، خوشامدی کے لیے یا دنیاوی پوست درجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی خلاف شرع بات نہیں کہنا چاہیے، جو دل میں ہے وہی بات کہنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت ابن عمر سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نفاق ہے، ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کیا کرتے تھے کہ کیونکہ ظاہر ایک ہو اور باطن ایک ہو، اسی کا نام نفاق ہے۔ جو منافقین تھے وہ زبان سے تو ایمان لائے کہتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، وہ اپنے کافر دوستوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی لیے ان کو منافق کہا گیا۔ ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے، اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان والوں کو کہ ہم مومن ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بادشاہان وقت کے دربار میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء بادشاہان وقت کے دربار میں نہ جائیں، اور اگر جائیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، ان کی بادشاہت سے، سلطنت سے ڈر کر، مرعوب ہو کر خاموشی اختیار نہ کریں۔ اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے تو بادشاہان وقت کے سامنے حق بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ بادشاہان وقت اگر ظالم ہیں تو ان کو آگاہ کر دیں اور ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں، وعظ و نصیحت کریں، اپنا رول ادا کریں۔ اگر نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کریں اور دربار میں جا کر
تملق، چاپلوسی اور خوش آمدی کا مظاہرہ نہ کریں، اور بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ مول لیں۔ کبھی عام طور پر انسان کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی بات کہہ دیتا ہے، کبھی بے خیالی کے عالم میں شریعت کے خلاف بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات کا اظہار کریں، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ علماء کی ذمہ داری زبان سے روکنا ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کا فریضہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو زبان سے روکنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مقتدیٰ وقت ہے، لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، جیسے مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کو اپنے اپنے حلقے میں اس اہم فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ جیسے عام طور پر دعوتوں میں بینڈ باجا ہوتا ہے یا کسی بھی مقام پر کسی بھی موقع پر، تو ایسی جگہ ان منکرات سے روکنا چاہیے، عوام الناس کو بتانا چاہیے کہ شریعت میں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اور اللہ کون سی چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کون سی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں، اپنے اپنے حلقے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ استاد ہے، اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، مرشد ہے، اپنے مریدین کی تربیت کرے، والدین ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، خاندان کے سربراہ ہیں، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کی فکر کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی رعایا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ بادشاہ وقت ہے، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد ہے، شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرشد ہے، مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین ہیں، اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حاکم ہے، محکوم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آفیسر ہے تو اس کے تحت کام کرنے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جو شخص جس درجے کا ہے، جہاں پر اس کی بات چلتی ہے، اس کو اپنے اس حلقے میں، اپنے اس درجے میں، اپنے اس ایریے میں اس کو کام کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو جائے اور آفس ہے، افسر بالا ہیں، اس کو بھی خود نماز پڑھنا چاہیے اور اپنے ماتحتین کو بھی نماز کے لیے لے جانا چاہیے۔ اسی طرح والدین ہیں، بڑے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی اولاد کو بھی نماز کے لیے لے جانا چاہیے اور سب کو نماز کے لیے اٹھانا چاہیے۔ مرشد ہے، مرشد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مریدین کی تربیت کرے اور احکام شریعت کا ان کو پابند بنائے۔ استاد ہے، شاگردوں کی تربیت کرے اور اسلامی احکام سے ان کو واقف کروائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرے۔ حدیث نمبر 3976۔ سوال یہ ہے کہ اب جیسا سعودی عرب میں، عرب ملکوں میں آج بھی بادشاہت وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ باقی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا وغیرہ ہے اور ہندوستان ہے اور دیگر جو ممالک ہے، چائنا وغیرہ، تو یہاں پر بادشاہت وغیرہ نہیں ہے، ڈیموکریسی ہے، تو یہاں پر پی ایم ہے، سی ایم ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، کونسلر ہے، تو اس طریقے سے عہدے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ تو جس طرح بادشاہ کے سامنے اگر بادشاہ کوئی غلطی کرے یا ظلم کر رہا ہے یا خلاف شرع کوئی کام کرے تو ہمت کر کے جو ہے اس کو بولنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور قرآن حدیث کا جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بادشاہ نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص ایم پی کو بول رہا ہے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہے، کافر بھی ہے، تو اس کو دوسرے طریقے سے بھی اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، تو کیا جس طرح بادشاہ کی اصلاح کرنا ہے تو کیا اسی طرح ایم پی، ایم ایل اے، کونسلر وغیرہ یا چیف منسٹر کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ بھی بادشاہ کے زمرے میں آئیں گے؟ جہاں تک ہندوستان میں جو بادشاہت کا تصور ہے، جمہوریت وغیرہ، اسلامی سلطنت ہو تو وہاں علماء کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اگر غیر اسلامی مملکت ہو، سلطنت ہو، جیسے ہندوستان ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہاں پر بھی جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی بدنظمی ہوتی ہے، کسی کا ناحق خون ہوتا ہے، جیسے حال ہی میں جو دادری کا واقعہ پیش آیا، تو ایسے موقع پر ایک گاؤں میں ایک شخص کو گائے کا گوشت کھانے کے جرم میں، یعنی صرف
محض افواہ کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا، ایک مسلمان کو ناحق ظلماً شہید کر دیا گیا۔ تو اس موقع پر جو سیاسی جماعتیں ہیں، خیر وہ لوگ تو صرف اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اور عام طور پر حق بات وہ لوگ بھی نہیں کہتے، تو ایسے موقع پر علماء بھی بیان دیتے ہیں کہ یہ بالکل رواداری کے خلاف ہے۔ ہندوستان ایک جمہوریت والا ملک ہے، یہاں پر ہر ایک مذہب والوں کو ان کی آزادی حاصل ہے۔ دستور ہند کے تحت یہاں پر یہ بات طے کی گئی تھی کہ کسی بھی مذہب والے کو جبر نہیں کیا جائے گا، مجبور نہیں کیا جائے گا دوسرا مذہب قبول کرنے کے لیے، بلکہ ہر ایک شخص اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتا ہے، کوئی مداخلت مذہبی امور میں نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہاں اگر ہندوستان ہے جیسے ظلم ہو رہا ہے تو حکومت تک اپنی آواز پہنچائی جا سکتی ہے، علماء جیسے بیانات دیتے ہیں، قرارداد منظور کی جاتی ہے اور اخبار میں بیان دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے حکومت تو حکومت کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ظلم ہو، کہیں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے، بے قصور افراد چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلام کا پیغام تو یہی ہے کہ صرف انسانیت کی بنیاد پر حسن سلوک کیا جائے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اسلام اس امتیاز برتنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جانور بھی رحمت کا مستحق ہے، رحم و کرم کا، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار زانیہ عورت ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی، سخت گرما کا موسم تھا، اس کو شدت کی پیاس لگی، ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اتر کر سیڑھیوں سے پانی پی، اپنی پیاس بجھائی، اور پیاس بجھا کر جب واپس آئی، اوپر آئی تو دیکھا اس نے کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ انتہائی پیاسا نظر آ رہا تھا۔ اس عورت نے محسوس کیا جس طرح مجھے پیاس لگی ہے، گرمی کی وجہ سے، موسم گرما کی وجہ سے اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، اس کو کتے پر رحم آ گیا، وہ پھر دوبارہ کنویں میں اتری اور اپنے پیتابے میں پانی لا کر کتے کو پلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کیا ہر جاندار چیز کے ساتھ اس طرح سلوک کرنے میں ہم کو اجر ملے گا؟ جس شے کے اندر بھی جان ہو، جیسے جانور وغیرہ ہیں، تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، حیوان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جانوروں پر اتنا ہی بوجھ لادا جائے، اتنا ہی بوجھ رکھا جائے جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتے ہیں، اور جس طرح ان سے کام لیا جاتا ہے اسی طرح ان کو چارہ بھی ڈالا جائے۔ جیسا کہ ایک صحابی کا اونٹ سرکش ہو گیا تھا، کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ساتھ ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے قریب جانے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اونٹ سرکش ہو گیا ہے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ باغ میں داخل ہوئے، جیسے ہی اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً آپ کے آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں پہنچا اور اپنی گردن آپ کے قدموں میں رکھ دی، آپ کو سجدہ کیا اور اپنے مالک کی شکایت کیا کہ یہ مجھ سے کام لیتے ہیں لیکن مجھے چارہ نہیں ڈالتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، آپ کے آگے اس قدر مطیع و فرما بردار ہو گیا، تو صحابہ نے پوچھا کیا اونٹ بھی آپ کو جانتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً مسند احمد کی روایت ہے کہ کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے، حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، البتہ جو سرکش جن اور انسان ہیں وہ لوگ میری رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے، ورنہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے رسول کا حکم فرض ہے، اطاعت کرنا واجب ہے، اسی لیے جانور بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں وہ لوگ سلام بھی عرض کرتے تھے اور کوئی شکایت ہوتی تو اس کا بھی ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی نکیل منگا کر اونٹ کی گردن میں ڈال کر مالک کے حوالے کر دیا اور مالک کو آپ نے تلقین کی، فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پر ظلم نہ کرو اور اس کو وقت پر چارہ دیا کرو۔ تو بہرحال یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ
انسانوں کے ساتھ بھی اور جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، مذہبی یا نسلی تعصب نہیں ہونا چاہیے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے ساتھ رواداری اور حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر جو برسر حکومت ہیں، حکومت کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہے، پورا اختیار رکھتے ہیں، ان کو ہر ایک کے ساتھ بغیر کسی امتیازی سلوک کے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مذہب کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنا چاہیے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اسلامی مملکت میں جب تک مسلمانوں نے حکومت کی، ہندوؤں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کو مندروں کو بنانے کی بھی اجازت حاصل تھی، ان کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی۔ کبھی بھی کسی مسلمان بادشاہ نے کافروں پر، غیر مسلموں پر ظلم نہیں کیا، ان کے حقوق نہیں چھینے، یہ تاریخ ہے اور یہ ایک اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ لیکن یہ حکومت کے علاوہ اس کے جو ماتحت جو ہیں، جی جیسا ایم پی کا جو کام ہے، اس کو جو اختیارات ہیں، جی، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کے جو رائٹس ہیں وہ رائٹس کا پورا استعمال کریں۔ جی، ایم ایل اے ہے تو ایم ایل اے بھی اس کی اب اس کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہے، موجودہ زمانے میں لوگ اخباروں میں دیتے ہیں ایڈیٹر کے نام خطوط، اور عوام کے جو خطوط پہنچائے جاتے ہیں، فلاں کو فلاں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں محلے کے لوگ پانی سے محروم ہے، پینے کا پانی نہیں آ رہا ہے، فلاں جگہ سڑکیں خراب ہے، فلاں جگہ یہ مصیبت ہے، اس طرح اپنی آواز اخبار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یا قریبی حلقے کے ذریعے، یا محلے کے بااثر لوگ ہیں ان کے ذریعے حکومت تک، حکومت کے نمائندوں تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3976، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا محمد بن شعیب بن شابر حدثنا الاوزاعی عن قرۃ بن عبد الرحمن بن حیوئیل عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار لایعنی فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ایمان کا کمال، اسلام کا کمال اور خوبی، جوہر یہی ہے کہ مومن، مرد چاہے وہ مومن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بیکار فضول باتیں ترک کر دے، یہی اس کا حسن ہے، اس کا جمال ہے، اس کی خوبی ہے، یہی اس کا زیور ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لایعنی فضول بیکار گفتگو، بیکار تبصرے ممالک پر، شخصیتوں پر، حالات پر کرنے سے گریز کریں۔ یہ صرف میڈیا کے ذریعے جو خبریں، اخبار کے ذریعے جو خبریں پہنچتی ہیں ہم تک، بس خبروں کی روشنی میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقائق کیا ہیں اور حقیقت کہاں تک اس میں صداقت اور سچائی ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ جیسے عام طور پر حملے ہوتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ خبریں ہیں اخبار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے جو پہنچائی جاتی ہیں، اس میں صداقت اور حقانیت کہاں تک ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے مومن کے ایمان کا کمال اور خوبی اور حسن و جمال یہی ہے کہ وہ بیکار لایعنی گفتگو، ایسی بات جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہو، ایسی گفتگو کرنے سے احتیاط کرے۔ الحمدللہ آج کی نشست حدیث نمبر 363 سے شروع ہو کر حدیث نمبر 3976 پر اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔